کائنات کے اگر اہم ترین دنوں میں سے موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ان دا ہسٹری آف یونیورس ان دا ہسٹری آف اسلام تو وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 10 محرم کتنا امپورٹنٹ ہے یہ گفتگو سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سنیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی مبارک رات، تاریخی رات، شب عاشورہ، محرم الحرام کی 10ویں شب، ہم سب جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں DHA کلفٹن میں جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے۔ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے، انشاءاللہ بھی بیان میں مزید آپ آگے سنیں گے، تو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ہم سب نے آج کے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ان کی 2 حدیثیں جو ان سے روایت ہیں وہ سنتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے درود پاک نہ پڑھا، بے شک وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ درود پاک پڑھنا بڑی برکت والی بات ہے، مگر نہ پڑھنا، اور خاص طور پہ جب نبی پاک کا ذکر ہو تب نہ پڑھنا، یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک امام حسین ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اب اس کو بخیل بھی کہا گیا اور جنت کا راستہ بھولنے والا بھی کہا گیا کہ جس کے سامنے نبی پاک کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو کثرت سے شامل کیجئے، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے، آمین آمین۔ امام عالی مقام، اچھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جو رات کی ابتدا تھی، یعنی آج ہم 9ویں شب 10ویں شب کو بیٹھے نا، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سن 61 ہجری میں جب یہ رات آئی تھی نا 10ویں شب، اس رات پتہ ہے اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ اس رات کی ابتدا میں امام عالی مقام نے اپنے تمام اہل خانہ اور ساتھیوں کو جمع کیا، پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر نہایت ہی خوبصورت فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ اپنے نانا جان مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک عرض کیا۔ یعنی اس رات بھی شب عاشور بھی کربلا والوں نے گویا حمد و ثنا کے بعد درود پاک کی ایک محفل سجائی تھی۔ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیسے درود پڑھتی تھی؟ آپ درود پڑھتی تھی، اللہم صلی علی من ہوا روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا درود ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا جان پر درود کیسے بھیجتی تھیں؟ اے اللہ پاک اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج جن کی روح مبارک تمام روحوں کا، سارے فرشتوں کا اور پوری کائنات کا قبلہ ہے۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج جو سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امام ہیں۔ اے اللہ پاک اپنے ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج جو اللہ پاک کے پاک بندوں اہل ایمان یعنی اہل جنت کے امام ہیں۔ بی بی فاطمہ کن پیارے القاب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتی ہیں۔ اللہ کرے کہ بس ہمارے معمولات میں، ہماری روٹین میں محبت اور عشق کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شامل ہو جائے، پھر دیکھیں زندگی کیسی سنور جاتی ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہے نا۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد
جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مبارک لمحات ہیں یہ ایام، اہل بیت کی ان قربانیوں کی یاد دلوں میں تازہ کر دیتے ہیں۔ مگر آج آپ کو میں نے یہ بھی بتانا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بیان لائیو جا رہا ہے۔ عاشورہ کا دن، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان دا ہسٹری آف یونیورس، کائنات کے اگر اہم ترین دنوں میں سے، موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ان دا ہسٹری آف یونیورس، ان دا ہسٹری آف اسلام، تو وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ہوا ہے، مگر ایسے ایسے واقعات، ہسٹوریکل واقعات ہوئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ کائنات میں انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے، سب سے پہلی ہستی جو بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے کیا ہے؟ 10 محرم الحرام، یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے 10 محرم الحرام، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی، آدمی کی ابتدا جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی، وہ جو دن تھا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ دن کون سا تھا؟ وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اچھا، پھر بہت بڑی بڑی اس کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ انوینٹ کی گئیں، بنائی گئیں، وہ دن بھی کیا تھا؟ 10 محرم الحرام۔ اس میں کون کون سے دن تھے؟ عرش، کرسی، آسمان، زمین، جی ہاں، آسمان، زمین، عرش، کرسی، سورج، چاند اور ستارے، یہ سب، اور پھر جنت، یہ سب 10 محرم الحرام ہی کو بنائے گئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس دن کی اہمیت کتنی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ آپ ابو الانبیاء ہیں، یعنی اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد آپ کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی کیا ہے؟ 10 محرم الحرام۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ، ہم نے کئی بار یہاں بھی وہ بیان کیا ہے کہ آپ کو آگ سے بچایا گیا تھا، آگ میں ڈال کر جب آپ آگ سے نکالے گئے تھے، تو جب آگ سے نجات ملی تھی نا حضرت ابراہیم کو، تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام، آپ کی امت کو فرعونیوں سے جو نجات ملی تھی، کیسا کمال کا واقعہ ہے کہ آپ تو دریائے نیل سے نکل گئے، اسی راستے پر جب فرعون آیا اپنے حواریوں کے ساتھ، غرق کر دیا گیا۔ تو جو فرعون سے نجات ملی، اس کے حواریوں سے نجات ملی، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینے تشریف لائے نا، تو مدینے کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ سے ہماری محبت تو زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور مسلمانوں سے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، یعنی یا تو 9-10 کا روزہ رکھ رہے ہیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کو فرعونیوں سے جو نجات ملی تھی دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کا ہمارے آقا علیہ السلام سے بڑا پیارا کنیکشن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی، آپ نے نام بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے وہی نبی ہیں جن کا سب کو انتظار ہے، اور ان کا نام احمد ہوگا، خاتم النبیین ہوں گے، نبی پاک نوید عیسیٰ کہلاتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اب جس نے آنا ہے وہی اللہ کے آخری نبی علیہ السلام ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو زندگی میں ایک بڑا اچھا، ان کی جو پیدائش ہوئی، ڈیٹ آف برتھ آف حضرت عیسیٰ، وہ کیا ہے؟ وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا،
آپ ابھی واپس آئیں گے، نبی پاک کے امتی بن کے آئیں گے قیامت سے پہلے، مگر جو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم تھی۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، بڑا کمال کا واقعہ ہے، طوفان آیا تھا، پوری دنیا ڈوب گئی، صرف ایک کشتی باقی تھی، 6 مہینے تک وہ کشتی دنیا میں گھومتی رہی، مگر جب کشتی نے کوہ جودی پر کنارہ پکڑا، ایک پہاڑ تھا جس سے آ کے اس نے ٹچ کر لیا، اس پہاڑ کو کہتے ہیں کوہ جودی، اور اب دنیا دوبارہ سے ریوائیو ہوئی۔ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی امت میں یعنی آپ کی کشتی میں 80 لوگ سوار تھے، تو جب یہ 80 لوگ اس پہاڑ پہ اترے نا تو ان 80 لوگوں سے کائنات چلنا دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اس کو سمانین کہا جاتا تھا، اس بستی کو سمانین کہتے ہیں عربی میں 80 لوگوں کو، یعنی وہ 80 لوگ تھے، یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو ہم جتنے دنیا میں لوگ اب ہیں نا، ہم ان 80 لوگوں کی اولاد میں سے ہی ہیں، یعنی اس کے بعد دنیا دوبارہ چلی، تو اسی لیے حضرت نوح کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ مگر جب وہ کشتی اس پہاڑ پہ لگی تھی، کنارے لگی تھی، وہ دن کون سا تھا؟ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ قرآن شریف کھول لیں اور قرآن کے واقعات پڑھتے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں عاشورے کا دن جو ہے وہ جگمگاتا نظر آئے گا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سبحان اللہ، یاد رہے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مگر ایسا بادشاہ کہ جن کو صرف زمین پر حکومت نہیں دی گئی، صرف انسانوں پر نہیں، ان کی حکومت جانوروں پر بھی تھی، ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، بلکہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی۔ یہ جنات سے تو بیت المقدس تعمیر کروائی تھی حضرت سلیمان نے۔ ایسا ملک عظیم، اتنی بڑی بادشاہت حضرت سلیمان کو دی گئی، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، سبحان اللہ۔ اچھا پھر حضرت یونس علیہ السلام، ان کی زندگی کا بھی عجیب واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں کسی مچھلی نے کسی کو سویلو کیا ہو، کھا لیا ہو اور وہ بچ کر باہر آ جائے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کسی کو مچھلی کھائے اور اس کی مچھلی کو فوراً پکڑ کر پیٹ چیر کر نکال لیا جائے، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق کئی دن حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر کیا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا جس وظیفے نے، اللہ کی رحمت سے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ پھنس جاؤ، کتنے بڑے اندھیرے میں کیوں نہ چلے جاؤ، اس وظیفے کو دل سے پڑھو، اللہ وہاں سے ضرور نجات دے گا۔ اچھا اب حضرت یونس کو مچھلی نے کئی دنوں کے بعد کنارے پر آ کر اپنے منہ سے نکال دیا، تو جو اس مچھلی نے حضرت یونس کو نکالا وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اس اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف نکالے گئے، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حضرت یوسف جب ان سے جدا ہو گئے تھے تو اتنا روئے تھے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا کہ والد کی آنکھوں پہ رکھ دو، ابو کی بینائی آ جائے گی۔ جو بینائی واپس آئی، ضعف دور ہوا، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نام لیں گے نا، دماغ میں ایک بات آئے گی کہ صبر ایوب۔ حضرت ایوب نے جو صبر کیا، جو ان کو بیماری ہوئی، جو ان کا مال متاع گھر بار سب تباہ ہو گیا، تو حضرت ایوب کی اس ساری تکلیف کو اللہ نے ایک دن دور کر دیا، سب واپس لوٹایا، اس سے زیادہ لوٹایا۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ کسی تکلیف میں ہونا، اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کسی بڑی بیماری میں، کسی بڑی پرابلم میں، عاشورے کا ہی دن تھا، اللہ نے حضرت ایوب کی ساری تکلیفیں دور کی تھی۔ مانگو اللہ سے، اے حضرت موسیٰ کے لشکر کو فرعون سے نجات دینے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، اے حضرت ایوب کی تکلیف کو دور کرنے والے، اے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے، پھر وہ دن آیا ہے۔ ہم بھی تیرے بندے، ہم بھی مشکل میں ہیں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، دل سے پکارو نا اسے۔ آج کا دن بڑا مبارک ہے، آج کی رات اور جو کل کی دن ہے، مانگنے کی رات ہے، گر گڑانے کی رات ہے، ہاں نیکوں کا صدقہ، اللہ والوں کا صدقہ دینے کی رات ہے۔ آج نوازا جاتا ہے، بتائیں کی جاتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں حضرت، اچھا پھر بارش ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں، میرا ایک بیان ہے، کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ، ابھی تو ٹائم نہیں ہے،
کہ اس پوری دنیا میں جو ہماری لائف ہے نا، ہماری زندگی کا ایک سبب وہ پانی ہے، اور پانی کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. دیر از اونلی ون وے، اور وہ ہے بارش. بارش رک جائے تو پھر دنیا میں کچھ عرصے بعد زندگی نہیں بچے گی. وہ الگ تفصیل ہے کہ پھر بارش کیسے گلیشیئر بنتی ہے، تو کیسے آبشار چلتے ہیں، کیسے نہریں چلتی ہیں، کیسے بورنگ سے پانی نکلتا ہے، ہماری ضرورتیں اللہ کیسے پوری کرتا ہے. مگر ان سب کی جو سورس ہے وہ سورس بارش ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے پہلی بارش جو آئی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن آئی تھی. اب اس سے اندازہ کیجئے. پھر پچھلی امتوں کا جو روزہ، پچھلی امتوں میں عاشورے کا روزہ یہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے آئے تو وہ روزہ اب فرض نہ رہا، افضل تو اب بھی ہے. اور پھر یہ میں نے تقریباً 24 واقعات آپ کو سنا دیے. 25واں جو معاملہ ہے یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو آج بھی دل کو ہلا دیتا ہے، آج بھی دل تڑپا دیتا ہے، کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رفقا، اپنے خاندان والوں، اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر بڑے ظلم و جبر کے ساتھ شہید کیا گیا. تو ہم سب نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عاشورے کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے. اور ہاں ایک اور دن آنا ہے. یہ 25 تو باتیں ہو گئی نا، ایک واقعہ ایسا ہے جو عاشورے کے دن ہونا باقی ہے. ہاں، اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا تھا نا 61 ہجری میں، یہ جمعے کا دن بھی تھا. جمعے کا دن تھا، عاشورے کا 10 محرم کا دن تھا جب امام حسین کو شہید کیا گیا. ایک واقعہ جو ہونا ہے وہ بھی عاشورے کے دن ہوگا، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت آنی ہے. ہاں، کب آنی ہے، کون سے سال آنی ہے میں نہیں پتا، مگر جب بھی آنی ہے وہ دن عاشورے کا ہوگا. اس کا مطلب آپ سمجھ لو کہ کتنا سگنیفیکنٹ، کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ ڈے ہے. تو آج کی رات، کل کا دن، ویسے ہی ساری زندگی گناہ سے بچنا ہے، مگر یہ دن تو سمجھ لیں عبادت میں گزاریں. کل کا دن چھٹی بھی ہے، روزہ بھی رکھیں، دوپہر میں بھی نفل پڑھیں، شام میں بھی دعائیں کریں، التجائیں کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں. یہ بہت اہم دن ہے. اللہ اس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. دوستو آپ نے بیان کو سنا. دوستو آپ نے کچھ عاشورہ کے دن ہونے والے واقعات کو بھی سنا. دوستو یہ 10 محرم اپنے آپ میں بڑی فضیلت رکھتی ہے. اس دن کو، ٹھیک ہے نا، اس دن کو روزے رکھیں، اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں. نماز تو پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر نوافل اور صدقہ نافلہ وغیرہ کریں، کیونکہ 10 محرم عاشورہ کے دن یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اپنے آپ میں، اس کی فضیلت بہت ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کے دین کی فضیلت اور فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. سو اسے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.